لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اور مان جاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور اسے بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 4 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقین کی علامات اور نشانیوں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ تیسری نشانی جو ہم نے انہیں دیا ہے اس کی کل تفصیل آپ نے وضاحت کے ساتھ سنی، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب چوتھی نشانی بتائی جا رہی ہے، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرمایا ان کی ایک نشانی اور علامت یہ بھی بڑی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے قرآن کلام الہی، یہ لوگ اس پر بھی دل و جان سے ایمان لاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے قرآن پاک جو ہے یہ کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ یہ جملہ اس لیے فرمایا گیا کہ بہت سارے کفار اور بہت سارے منافق ایسے تھے نعوذ باللہ جو قرآن کا انکار کرتے تھے، آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان ھذا الا کلام البشر۔ قرآن نے باقاعدہ اس کو ذکر کیا، آگے جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہاں بات تفصیل سے ہوگی کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ تو محض ایک بندے کی باتیں ہیں، ایک بندے کا کلام ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے یہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ اس طرح کی بہت سارے باتیں جو کفار اور منافق تھے وہ کرتے تھے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے صرف وہی ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اس بات کو مان لیتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب پر جو نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، وہ اللہ کا کلام۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے اور یہ ایمان والوں کی بہت بڑی علامت ہے، چوتھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ظاہر ہے جب قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن پہ ایمان رکھیں گے تو ظاہر ہے آپ پر الحمد سے برناس تک جو نازل ہوا وہ سارے کا سارا کلام برحق ہے، اور جب اس کو ہم برحق سمجھتے ہیں تو ضروری ہے لامحالہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ کو ہم نے خاتم الانبیاء کا اعزاز عطا فرمایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اللہ نے اعلان فرما دیا بڑا واضح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور رسول بھی ایسے ہیں کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو کہ ظاہر ہے انہیں زندہ اٹھایا گیا آسمانوں پر، وہ بھی آئیں گے تو وہ اپنی نبوت کا اعلان کر کے نہیں آئیں گے، اب اپنی کتاب کا اعلان نہیں کریں گے، اپنی نبوت کی تبلیغ تک نہیں کر سکیں گے، اپنا کلمہ تک نہیں پڑھ سکیں گے۔ وہ بھی آئیں گے تو وہ بھی یہی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے خاتم الانبیاء میں
اور مسیح برادری کے لیے تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس نبی کی بنیاد پر وہ اہل کتاب ٹھہرے اور جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کا نبی بھی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے. اس کے بعد وہ مسیح برادری کے لیے سارے دلائل ختم ہو جاتے ہیں کہ جس پر وہ بیس کرتے ہیں، جس پر ان کی ساری مذہب کی باتیں کھڑی ہیں اور جن پر وہ ان کی رسالت کی وجہ سے ظاہر ہے وہ رسول مانتے ہیں ان کو اور ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ خود بھی آ کر کہیں گے اب میری رسالت نہیں چلے گی. کیوں؟ رسالت محمدی کا اعلان ہو چکا. اب جب رسالت محمدی کا اعلان ہو چکا تو اس کے بعد اب ظاہر ہے ایک ہی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس بنیاد پر جو آپ پر نازل ہوا اس ایک ایک بات پر ایمان ہمارے لیے لازمی قرار دیا گیا، اور اگر اس میں کسی نے کوئی ہلکی پھلکی بھی کوئی کمی بیشی کا اظہار کیا چاہے زبان سے یا دل سے، وہ فوری طور پر ایمان سے خارج ہو. آگے فرمایا گیا وما انزل من قبلک. اب یہ پانچویں نشانی ہے متقین. فرمایا کہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو آپ پر نازل کیا ہے اس پر تو ظاہر ایمان لاتے ہیں، اہل ایمان ہیں، اس پر تو یقین رکھتے ہیں اور اس کو برحق مانتے ہیں. ساتھ یہ بھی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے نبیوں پر جو نازل کیا گیا ہے اہل ایمان اور اہل تقویٰ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو نازل ہوا تھا وہ بھی حق تھا اور سچ تھا. ہم پڑھتے ہیں نا ایمان مفصل میں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ، اس کی ساری کتابوں پر ایمان لایا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سارے نبیوں پر ایمان جو پہلے گزر گئے وہ حق سچ تھے، برحق تھے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تمام کتابوں پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وگرنہ ہم مومن نہیں کہلا سکتے، ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے. جس نے فرمایا پانچویں کی نشانی یہ ہے وما انزل من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تورات نازل کی گئی، زبور پاک نازل کی گئی، اس کے بعد بائبل نازل کی گئی، انجیل پاک، اس کے علاوہ صحف ابراہیم ہے بڑی تعداد میں، ان پر ایمان، صحف موسیٰ ہے ان پر ایمان، باقی انبیاء پر جو صحیفے جن دن پر نازل ہوئے تقریباً 100 کے لگ بھگ صحیفہ نازل ہوا انبیاء کرام پر. فرمایا ان 3 کتابوں پر اور 100 تقریباً صحف پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ سارے اللہ نے نازل کیے تھے اور اس زمانے میں وہ برحق تھے. لیکن اب جب قرآن نازل ہو گیا اب سارے صحیفوں کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، ساری کتابوں کا حکم بھی ختم ہو گیا. اب کائنات کی صرف ایک کتاب ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے، وہ صرف قرآن پاک. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اس کی گواہی خود اللہ نے عطا فرمائی، اسی کا نام اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب ظاہر ہے فرمایا تمہارے دماغوں میں یہ بات کبھی مت جائے کہ پہلی کتابیں اتری تھیں اس کے بعد وہ تبدیل ہو گئی، تعریف ہو گئی، ان میں محرف ہو گئی، اب ہمارے قرآن کا نام کا کیا بنے گا. فرمایا اس بارے کسی پریشان معاملے میں تم مت پڑنا، اس کو نازل ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اپنے اوپر لیا ہے. سارے زمانے میں، ساری کائنات میں جتنے لوگوں نے سازش کی قرآن کے خلاف، سارے کے سارے پوری طرح بے نقاب ہوئے، پوری طرح اس سازش میں ناکام ہو گئے. 18ویں صدی میں، عیسوی میں یہ بہت بڑی سازش چلائی گئی انگریز کی طرف سے کہ ہمیں ایک بات پہ یہ بہت تانا دیتے ہیں کہ تمہاری تو کتابیں بدل گئی، تمہارے راہبوں نے تو کتابیں بدل ڈالی. ہمارا قرآن ہے جس کا ایک حرف نہیں بدلا، ایک اس کا حرف نہیں بدل سکا آج تک اور نہ قیامت تک بدل سکتا اور انشاءاللہ نہ کبھی بدلے گا. اللہ کا اعلان ہے، اس نے کہا ہم بدلیں گے، ہم کریں گے، ہم چینج کر دیں گے. ظاہر ہے انگریز نے اپنا ریاست تھی اس کے پاس حکومت تھی، ظاہر ہے جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے یا پھر اس کے پاس طاقت ہوتی ہے
اس طاقت کے نشے میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے ظاہر ہے میرے پاس طاقت ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا، لیکن ایسا نہیں ہے. ایک اور ذات ہے صرف وہ یہ کہہ سکتی ہے یغفر اللہ ما یرید یغفر اللہ ما یشاء. یہ صرف اسی کو جچتا ہے اور وہی کہہ سکتا ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے نہ ارادے کو کوئی توڑ سکتا ہے، نہ اس کی چاہت کو کوئی توڑ سکتا ہے. وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اور نہیں، صرف وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس نے جو چاہا وہی کیا، جو ارادہ کیا وہی ہوا، اور اس کے نہ ارادوں کو کوئی توڑ سکتا ہے، نہ اس کی چاہتوں کو کوئی توڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کچھ ایسا نہیں کر سکتا. یہ لوگوں کی خام خیالی ہوتی ہے، عہدہ ملا، اقتدار ملا، طاقت ملی، اس نشے میں فرعون بن گئے. کوئی حیثیت نہیں کسی. اب انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی حکومت نے، ان کے تھنک ٹینک نے مسلمانوں سے یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے سارے نسخے قرآن پاک میں واپس کر دو، شہید ہو گیا، قرآن ہو گیا، ہم تمہیں بغیر پیسوں کے فری آف کاسٹ ہم تمہیں نئے قرآن چھپوا کے دیتے ہیں. نیت کیا تھی؟ ان سے قرآن واپس لیں گے، نئے جو چھاپے گے نا اس میں تبدیلیاں کر دیں گے اور کہیں گے لو تمہارا قرآن بھی بدل گیا. قرآن اکٹھے ہونا شروع ہو گیا. جی لوگ ہمارے مسلمان بیچارے سیدھے سادے ہونے قرآن جمع کروانے شروع کر دیے عقیدت میں کہ اب جی نئے ہمیں نسخے ملیں گے. ان کی سازشوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ منافق مکر کرتے ہیں اور اللہ ان کے مکر کا بہترین علاج کرنے والا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان کے مکر کو بے نقاب کرے. ایک ادارے میں گئے، مدرسے میں گئے، وہاں ملے علامہ صاحب سے، جی آپ کے قرآن شہید ہو گئے ہوں گے، پرانے ہو گئے ہوں گے، اب ہمیں جمع کروا دیں، ہم آپ کو ریاست کی سطح پر نئے جتنے آپ کے بچے ہیں ان کو لا دیں گے. انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے تمہارے ہر ہماری بھلائی میں بھی تمہارا ذاتی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ تم ہمارے قرآن میں تعریف کرنا چاہتے ہیں. اور سنو بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں بتا دیں، ہم سارے نسخے ہمارے لے جاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے ایک بچے کو بلایا جس کی عمر ابھی 8-9 سال تھی، سب سے چھوٹا بچہ جو مدرسے کا تھا. آؤ بیٹے قرآن سنا. اس نے زبانی قرآن سنانا شروع کیا الحمد سے. کہا تو سارا سن کے جانا، پڑھتا رہا، بچہ پڑھتا رہا. کہا سامنے قرآن رکھو. ان کے مستشرق بھی ساتھ تھے، مستشرق بڑے عالم ہوتے ہیں ان کے. دیکھتے رہے، بچے نے ایک لفظ کی غلطی نہیں. پڑھتا گیا. اس نے کہا بتاؤ جلدوں میں تو بدلو گے، سینوں میں کیسے بدلو گے؟ تمہارے پاس کون سا آلہ ہے کہ سینوں میں چینج کر دو گے؟ لے جاؤ سارے نسخے، تمہاری بدنیتی ہمیں سمجھ ہے، بدل ڈالو. لیکن جو قرآن سینوں میں رب نے محفوظ کیا ہے، نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ قیامت تک بدلے گا. بدلے گا زمانہ لا، مگر قرآن نہ بدلے گا، نہیں بدلے گا. انہوں نے وہی فیصلہ کیا کہ واقعی قرآن نہیں بدلا جا سکتا، قرآن نہیں بدلا جا سکتا اور قیامت تک نہیں بدلا جا سکتا. اس لیے کہ یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس لیے فرمایا پہلی تو بدل کی ظاہر کتابیں تبدیلیاں ہو گئی، راہبوں نے اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دی، سارا کچھ معاملات ہو گیا. لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما انزل من قبلی، لیکن اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کا کلام تھا اور ہمارا اس پر ایمان. چھٹی نشانی کیا ہے متقین کی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک میزان کا دن لگے گا، یوم الحساب ہوگا. اور ایسا یقین کہ ہم آج نماز میں اس یوم یقوم الحساب کی تلاوت کر کے اس کا اقرار کرتے ہیں. ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ. اے اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور مومنوں کو بخش دینا. کس دن؟ یوم
اس دن یقوم الحساب، جس دن حساب کا میزان قائم ہوگا۔ یہ ہم ہر نماز میں تشہد میں آخری تو جب سلام پھرتے ہیں تو وہاں یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ آخرت پر ایمان ہی ایسا جذبہ ہے اور ایسا عقیدہ ہے کہ انسان برائی سے بچ جاتا ہے۔ یہی سوچ ہوتی ہے نا انسان جب دیکھتا ہے ظاہری طور میں، شیطان تو برائی کو بڑا سجا کے پیش کرتا ہے، شیطان برائی کو اتنا مزین کرتا ہے، اتنا ڈیکوریٹ کرتا ہے کہ انسان اس کی طرف بہہ جاتا ہے، انسان اس کی طرف گر جاتا ہے۔ شیطان ہے نا، ظاہر ہے اس سے مقابلہ تو کرنا ہے۔ شیطان کی تو پوری کوشش ہے کہ لوگوں کو اللہ سے توڑا جائے اور اپنے ساتھ جوڑا جائے۔ یہی تو ہے، رسول آئے، نبی آئے، اور نبی رسول کے بعد اب نبی رسول کو زیادہ مانے کوئی نہیں، ان کے وارث ہیں، علماء ہیں، اب ان کی ساری کوشش ہے، میں آپ ساری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ سے جوڑا جائے۔ شیطان میرے مقابلے میں کھڑا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میں اللہ سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑوں گا۔ ظاہر کمپٹیشن تو چل رہا ہے، مقابلہ تو چل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے انسان کے عقیدہ ہے اور وہ ہے بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر یقین، تو بندہ کہتا ہے نہیں، آخرت والے دن شیطان تو کام نہیں آئے گا، ہاں جو دین بتانے والے ہیں یا جو دین کو بتا رہے ہیں وہی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ اور سبب کریں گے، وہی کام آئے گا اور تو کچھ نہیں آئے گا۔ قرآن نے واضح کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ بلائیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے، تو بلایا تو امام کے ساتھ رہے گا۔ اب جس نے جس کو امام مانا ہوگا، سمجھے میری بات، جس نے جس کو امام مانا ہوگا تو وہ اسی کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کسی نے نبی کے وارث کو امام مانا تھا تو وہ اس کے ساتھ آ جائے گا، جس نے شیطان کو اپنا امام بنایا تھا وہ اس کے ساتھ آ جائے گا۔ اب فیصلہ تو ظاہر ہے پھر اس دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ چوائس بھی ظاہر ہے ہماری ہوگی، ہم کس کے ساتھ کریں۔ اس لیے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایمان اور یقین کامل یہ متقین اور پرہیزگاروں کی نشانی ہے۔ یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں کن کی؟ ہدی للمتقین میں جو لفظ متقین آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت پر کامل یقین عطا فرمائے اور ہمیں جو آقا پہ اتارا گیا اس پر کامل ایمان اور جو آپ سے پہلے اتارے گئے کلام ان پر ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پر تا ہمیں مرد اللہ ہمیں ایمان کامل اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔